ادھر جی بیلٹ بالٹی کہتی ہے کہ ایمان رکھنے یا ہونے میں پہلے حدیث ہے پھر بعد میں قرآن ہے، کیونکہ ہمیں حدیث نے بتایا ہے کہ اصل قرآن ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ ماشاء اللہ، اس کی وضاحت کریں۔ بہت اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ ایمان رکھنے کے لحاظ سے پہلے قرآن ہے اور حدیث بعد میں ہے۔ یہ جو اہل بدعت ہیں یہ بیچارے اذل من الحمر ہیں، انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ حدیث بنتی ہے نبوت کے بعد، اور آپ کی نبوت کی ابتدا ہے اقرا بسم ربک الذی۔ قرآن آیا تو آپ نبی بنے، اور حدیث نبی کی ہوتی ہے۔ جب نبوت اقرا کے نزول پہ مل رہی ہے تو اب اس کے بعد حدیث ہوگی یا اس سے پہلے حدیث ہے؟ اب یہ جو للڑ لم یا بجھ ہیں یہ بالکل ہی اجہل الناس ہیں، ان کا کوئی ستیہ ناس ہے، یعنی شٹل لگائیں گے باقی کوئی چیز بھی نہیں۔ تو اب قرآن اصل میں ان کا ایک عقیدہ ہے جو صریح ختم نبوت کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت مل چکی تھی جب آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے، جیسے رضا خانی کہتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو نبوت وہاں ملی تھی تو پھر آپ اول نبی ہیں یا آخر نبی ہیں؟ باقی انبیاء کو نبوت بعد میں ملی ہے اور آپ کو پہلے ملی، تو پھر تو آپ اول النبیین ہیں، خاتم النبیین تو نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدہ، کہ جن کو نبوت آخر میں ملے اور ان کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی نہ بنے، تو اس بنیاد پہ وہ کہتی ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہے اقرا کے نزول پر، تو اقرا قرآن پہلے آیا اور حدیث بعد میں بنی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ حدیث پہلے اور قرآن بعد میں، یہ بھی جہالت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود کے تقدم یا تاخر کی جہاں بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن یہ قطعی ثبوت ہے پورا کا پورا، اور حدیث جو ہے وہ بھی عقیدے میں وہ پیش کی جا سکتی ہے جو قطعی ثبوت ہو۔ جو اخبار احاد ہیں تو یہ تو عقیدے میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی، بالکل سند صحیح بھی ہو۔ مولانا سرفراز خان نے بہت ساری کتابوں میں، ازالۃ الریب میں، تبرید النواظر میں، گلدستہ توحید میں، جتنی بھی ان کی کتابیں رائے ہدایت میں، تو بیسیوں عبارات لکھی ہیں ائمہ عقائد سے کہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے خبر واحد حجت ہی نہیں۔ پھر یہی بات مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جن کے ذمہ ان اہل بدعت نے المحنت لگائی ہوئی ہے، تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی براہین قاطعہ کتاب ہے، اس میں کئی جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ عقیدہ بخاری مسلم سے بھی ثابت نہیں ہوتا، صحیح سند ہو تب بھی ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ حدیث متواتر نہ ہو۔
تو اب ان سے پوچھئے کہ للڑ عقیدے پہ کون سی حدیث متواتر ہے؟ ان کے پاس تو خبر باعث صحیح کوئی نہیں، متواتر ہونا تو دور کی بات ہے، تو پھر قرآن پہلے ہو یا بعد میں ہو، للڑ کو کیا مفید ہے؟ ان کے پاس تو صرف سوا دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں، بس جھوٹ بولو، شور کرتے رہو، ورنہ کوئی ایک حدیث متواتر پیش کر دیں کہ انبیاء کی ارواح اجساد میں ہیں اور وہ عند القبور سنتے ہیں، ذرا دیکھیں متواتر کیا ایک ضعیف حدیث بھی اس پر کوئی موجود نہیں، انبیاء کی ارواح ابدان میں ہیں اور انبیاء عند القبور سنتے ہیں، اس پر کوئی ضعیف روایت بھی کوئی نہیں، صحیح خبر روایت تو دور کی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اولہما کتاب اللہ ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ کتاب اللہ کا۔ اب یہ للڑ برادری پیغمبر کریم سے بھی زیادہ سمجھدار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دلیل اور حجت کے طور پہ اول نمبر کس کا ہے؟ کتاب اللہ کا۔ اور یہ ماسٹر اکاڑوی کی یہ خرافات کہ پہلے حدیث تے قرآن بعد میں، اب رسول اللہ سے بھی مقابلہ، پھر قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ اللہ پہلے ہے یا بعد میں؟ ردوہ اللہ اے الی کتاب اللہ، تمہارا جب کسی معاملہ میں تنازع جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے کس کی طرف لوٹانا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف، اور پھر رسول کی طرف۔ تو حدیث بعد میں ہے یا پہلے؟ حضرت معاذ کو جو آپ نے یمن میں بھیجا تھا تو پوچھا تھا فیصلہ کیسے کریں گے، تو کہا بے کتاب اللہ۔ آپ نے سوال کیا علم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے پھر، تو فرمایا بے سنت رسول ہی، اگر سنت میں بھی نہ ملا پھر اجتہد برائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنروں کو خطوط موجود ہیں نسائی شریف میں، انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، مسئلہ کیسے بتانا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، اگر سنت میں بھی نہیں تو اقضِ بما قضى الصالحون، پھر صحابہ کو دیکھنا ہے، اور اگر صحابہ میں بھی نہیں تو پھر اجتہاد کر۔ تو یہ چونکہ حضرت معاذ نبی کی زندگی میں یمن گئے تھے تو وہاں قضى الصالحون والی بات نہیں آئی، کیونکہ اجماع کے لیے شرط ہے وفات النبی۔ یہ تو آج للڑ برادری ہے نا کہ کہتی ہے حیات النبی پر اجماع ہے، اجماع کے لیے شرط ہی وفات النبی ہے، اور ممات النبی، نبی زندہ ہو تو اجماع حجت ہی نہیں، کیونکہ پھر تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہماری ماشاءاللہ للڑ برادری ہے، کیا بات ہے اس کی۔ یہ جو کراچی کے وہ دوپٹے والے بزرگ ہیں، سفید دوپٹے والے، تو وہ بیان کر رہے تھے، میں تو حیران ہو گیا کہ ادھر ایک ناز خان ہے، اس کے دل کا آپریشن ہوا، سوچنے والی بات ہے، دل کا آپریشن ہوا، اور دوران آپریشن وہ برزخ میں چلا گیا، اور برزخ میں اس نے علماء کو بھی دیکھا، ختم نبوت کے نعروں کو بھی دیکھا، اور بھٹو کو بھی جنت میں دیکھا۔ تو پھر وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، جامعۃ الرشید کے بڑے مفتی ہیں، دوپٹے والے مفتی، پھر فرما رہے ہیں کہ کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، تکفیر میں احتیاط ہے، یعنی آپ اندازہ اس کو ذرا سوچنا، مراقبہ کرنا کہ آدمی کا آپریشن ہوا، وہ ان کی برزخ آپریشن تھیٹر ہے۔ تو اس طرح تو برزخ میں ہمارے حضرت مولانا عمران خان بھی گئے تھے، عمران خان کا جب آپریشن ہوا تو آپریشن ہو، تو یہ ان کی ایسی دلیلیں ہوتی ہیں۔ جی دوسرا سوال ہے جی، اللہ کہاں ہے؟ کچھ کہتے ہیں ہر جگہ کہتے ہیں،
کچھ کہتے ہیں ہر جگہ اور کچھ کہتے ہیں عرش پر. جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ ماشاءاللہ. یہ بھی ہمارے جو لا مذہب حضرات ہیں ان کا یہ دینی خدمات کا حصہ ہے کہ عوام میں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، ظرف سے پاک ہے، کہ یہ مخلوق کی صفات ہیں کہ مخلوق کسی ظرف میں ٹھہرتی ہے. اللہ تعالی مکان اور مکانیات سے پاک ہے. البتہ اللہ تعالی کی لیے صفت علو ثابت ہے. جیسے اللہ تعالی کی ذات باری تعالی کے لیے تنزیہ کے کلمات ضروری ہیں، تو اللہ تعالی مکان اور مکانیات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تذکیر اور تانیث سے پاک ہے. لیکن جب صیغے آئیں گے تو کون سے آئیں گے؟ مذکر والے. ہووا ضمیر آئے گی مذکر کی، صیغے بھی استعمال ہوں گے مذکر کے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ علو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی جگہ میں مقید نہیں کہ یہ سوال ہے کہ اللہ کہیں عرش پر بیٹھا ہے جیسے تم بیٹھے ہو، اور عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا. تو عرش اللہ کے لیے اس طرح کا ظرف نہیں. باقی رہ گیا استواء علی العرش، تو اللہ مستوی عرش ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالی کا استواء کا جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہے یہ مخلوق کے استواء کا معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کا کیا معنی ہے یہ مخلوق کی عقلوں سے ورا ہے، اور یہ کمال علی کو بے شان ہی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر معنی ہو معلوم. معنی ہو معلوم کا کیا معنی؟ کہ مخلوق کے لیے جو معنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے. یہاں پر بھی ہمارے غیر مقلد دوستوں کو شبہ پڑتا ہے، وہ معنی و معلوم کا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو معنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے. نہیں، معنی ہو معلوم کا معنی کہ استواء کا جو معنی مخلوق کے لیے ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کا کیا معنی ہے تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیسا کمثلہ شیء، تو اللہ تعالیٰ مخلوق اور مخلوق کی ہر مشابہت سے پاک ہے. جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں اللہ ان سے پاک اور برا ہے. اور اسی آیت میں لیسا کمثلہ شیء میں تنزیہ کامل ہے. تو جہاں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے معطلہ کا اور ایک فرقہ ہے مشبہہ کا. معطلہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، اور جو مشبہہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی طرح مانتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں، وجہ کا لفظ ہو، ید کا لفظ ہو، ساق کا لفظ ہو، اس طرح کی صفات، تو وہ سب حق ہے الاثبات. لیکن ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ید، وجہ، ساق، استواء وغیرہ کے کلمات ہیں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اور اتنی بات قطعی ہے کہ وہ ید ہمارے ید کی طرح نہیں، وہ وجہ ہمارے وجہ کی طرح نہیں، وہ ساق جو ہمارے ذہن میں ساق کا تصور ہے وہ اللہ کے لیے نہیں. وہ استواء جو ہم جس استواء کو جانتے ہیں وہ استواء اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. اگر وہ مانے گا تو مشبہہ ہے. جیسے ہمارے غیر مقلد دوست ان پڑھ وہ عوام میں جیسے بیان کرتے ہیں تو عوام یہی سمجھتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ بھی کہیں ایسے ہی بیٹھا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں. تو یہ بالکل تشبیہ ہے اور یہ کفر ہے. اور دوسرا وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا ہے ہی منکر، تو انکار کرنا وہ بھی بدعت ہے اور تشبیہ یہ بھی شرک ہے. تو مطلب نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، الایمان
ثم التفویض. جی تیسرا سوال یہ جی، جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ کا نکاح جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یا نہیں سر؟ سوال کرو. یہ کون سے خطیبوں والے سوال ہیں؟ کیا حضرت آسیہ رضی اللہ کا نکاح جنت میں؟ بھائی میں نے کہا کہ کوئی سوال کرو، یہ خطیبوں والی چبلے نہ لگو. اہل بدعت کہتے ہیں کہ مشکل کشائی کے امور میں شرک کا دار و مدار مافوق الاسباب اور محتاط الاسباب کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ قرآن مجید میں ورنہ تو بعد میں چھوڑو. کیا بنایا جائے گا؟ معبود اور عبد کا کیا؟ چل ان کو کہو تم متعین کرو. شرک کا بنیاد یا معیار شرک توحید کا کیا ہوگا؟ تحت الاسباب فوق الاسباب کو چھوڑ دو. ان کو چلو تم متعین کر کے دو. ذاتیت آئیے تو پھر تو ابو جہل بھی مشرک نہیں، وہ بھی عطائی کر. ان کو کہو چلو تم اپنی مرضی سے متعین کرو کیا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ان کی بھول ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے. افرائیتم ما تمنون، آگے کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اس کا معنی کرو کیا ہے؟ فرمایا تم جو اپنی بیویوں کے رحموں میں منی ٹپکاتے ہو، تو یہ بیوی کے رحم میں منی ٹپکانا یہ تحت الاسباب ہے، یہ تو تمہارا کام ہے. اور اس منی سے پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ وہ فوق الاسباب. خالق الایجاد فوق الاسباب کو کہتی ہے. اور تم نون یہ اسباب محسوس ہیں، اس کے لیے وضاحت کی تو ضرورت نہیں ہے. اس کا جو شادی شدہ ہے ان کا پریکٹیکل موجود ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ مشرک کبھی محتاط الاسباب مدد مانگتے ہی نہیں کہ پیر کو لے آئے تم نون کے مقام پہ اور پیر سے افتتاح کرائے کہ تو رحم میں منی ٹپکا دے. تو نہیں، وہ بھی مدد مانگتا ہے، منی جو خود ٹپکاتا ہے اور پیر کو کہتا ہے بیٹا دے. تو وہ دینا کون سا ہوتا ہے؟ وہ فوق، وہ خلق ہے. اسی طرح فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ مجھے زمین میں جو تم بیج ڈال کے آتے ہو، ایک تو رحم میں بیج ہے، ایک زمین میں بیج ہے. تو اب زمین میں یہ بیج ڈالنا یہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے کہ بغیر اسباب کے؟ تو اس لیے تم جو ڈالتے ہو تو یہ تحت الاسباب ہے. آگے فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اس بیج سے کونپل نکالنا، کھیتی اگانا، یہ کیا ہے؟ یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح اذ رمیتا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کیا ہے؟ اذ رمیتا جب آپ نے مٹھی پھینکی مٹی کی، ما رمیتا آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکی ہے. تو اب یہاں تحت الاسباب فوق الاسباب کو نکالو تو آیت کا معنی کو نہیں بنتا. ادھر فرمایا ادھر رمیتا، پھر ما رمیتا جب آپ نے مٹھی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو معنی یہی ہے کہ آپ نے مٹھی پھینکی، مٹی کی مٹھی پھینک دینا یہ تحت الاسباب ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. لیکن ایک مٹھی مٹی کی وہ لشکر کی آنکھوں میں پہنچ جائے اور لشکر اندھا ہو جائے، یہ فوق الاسباب امر ہے. تو جہاں فرمایا کہ ما رمیتا، ما فوق الاسباب کی نفی ہے. اذ رمیتا ما تحت الاسباب کا اس بات ہے. ولکن اللہ رما، وہ کیا ہے؟ وہ لشکر کی آنکھوں میں پہنچانا، وہ فوق الاسباب ہے. تو یہ جو بدعتی ہوتا ہے یہ بیچارہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا.
تو اس لیے ان کو کہو چلو ہم تحت الاسباب فوق الاسباب سے پیچھے ہٹاتے ہیں، تم کوئی بنیاد متعین کر دو، لیکن شرط ہماری ایک ہے کہ شرک اور توحید کا ایسا معیار مقرر کرو کہ تم مباحث ثابت ہو اور ابو جال مشرک رہے۔ ایسا معیار نہیں بنانا کہ مکہ والے مشرک بھی مباحث بن جائے تمہاری طرح، تو وہ منصوص مشرک ہے، تو لے آؤ ہم دیکھیں گے۔ باقی جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ جو رفع الاشتباہ کتاب ہے اس میں 20 حوالے میں نے اس پہ دیے ہیں، 20 حوالے، اور تمام ائمہ عقائد کے بھی، مفسرین کے بھی، حتیٰ کہ صوفیاء کے بھی۔ کرامت اور معجزہ میں بھی تو مافوق الاسباب امور ہیں، وہ شرک کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ، کرامت یہی تو جہالت ہے۔ کرامت اور معجزہ میں اگر نبی اور ولی کا اختیار اور تصرف مانے تو کٹر مشرک ہے۔ کرامت اور معجزہ کیا ہے؟ خرق کی عادت ہے، خرق بالکل ما فوق الاسباب ہے، لیکن ما فوق الاسباب میں تصرف اللہ کا ہے۔ اس لیے ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے اختیار میں کوئی معجزہ پیش کرنا نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ ہوا، 7 معجزات کا بنی اسرائیل صورت میں، تو آخر جواب کیا آیا؟ قل سبحان ربی، یہ کام صرف میرے اللہ کے ہیں، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، یہ اسی کا جواب ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں کہ کرامت اور معجزہ یہ برحق ہے، معجزہ نبی کے وجود پہ، کرامت ولی اللہ کے وجود پہ، اور اس کے ساتھ ایک استدراج بھی ہوتا ہے۔ استدراج کافر کے وجود پہ بھی خرق کی عادت امر کا ظہور ہوتا ہے، دجال کے وجود پہ بھی ہوگا، ہندو جوگیوں کے وجود پہ بھی ہوتا ہے، سامری نے بھی کرتب دکھایا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ استدراج۔ لیکن ان خارق کی عادت امور میں متصرف صرف اللہ ہے۔ اس لیے معجزہ کی تعریف بھی یہ ہے، ہوا فعل اللہ تعالی خالصتاً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر اٹھا کے بھاگا، یہ تو بات اپنے مقام پہ ہے جو تم نے سنی ہوئی ہے۔ وہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگے ہو گئے تھے جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، وہ حدیث سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور وہاں ایک راوی کو تھوڑا سا بھول لگ گئی، وہ لفظ اب رس تھا، اس نے لفظ ادرا بنا دیا۔ اب رس کا معنی ہوتا ہے جو یہ برس کے داغ ہوتی ہیں، اور یہ اکثر سینے پہ ہوتے ہیں اور گردن پہ، اور ادرا کا تعلق ہے شرمگاہ کے ساتھ، تو اب اس ادرا بنا دیا، لفظ ابرس تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے حیی ستیر، وہ اتنے حیا والے تھے کہ وہ اپنے بدن کے یہ کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے، اوپر والا بدن بھی کپڑا نہیں اٹھاتے تھے، اتنا حیا تھا۔ تو اب بنی اسرائیل ساتھ تھے، وہ الگ نہا رہے تھے، اور یہ بھی گپ ہے کہ بنی اسرائیل کو ننگے ہو کے نہیں آتے تھے۔ ننگے ہونے کا مطلب ظاہر ہے، جیسے قرآن میں بوڑھیوں کو کہا گیا کہ وہ اگر کپڑے اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو مطلب ہے ننگی ہو جائیں، زائد کپڑے مرا دیں، زائد کپڑے وہ اتار دیں۔ تو جو لباس نہانے کا ہے وہ الگ لباس ہے، تو حضرت موسیٰ بھی اسی نہانے والے لباس میں تھے۔ اور جب پتھر کپڑے لے کے بھاگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے بلا رہے ہیں، حجر صوبی حجر، پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے۔ اب یہ معجزہ ہے نبی کے اختیار میں، وہ تو روک رہے ہیں لیکن نہیں آ رہا۔ قرآن بڑا معجزہ ہے، تو قرآن کا نزول بھی آپ کے اختیار میں نہیں۔ ما نتنزل الا بامر ربک، تو معجزہ میں نبی کا اور کرامت میں ولی کا تصرف نہیں ہوتا۔ ہاں، جو چیز لوگوں کو دھوکہ لگی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ معجزہ یا کرامت کا علم نبی کو پہلے القاء کیا جاتا ہے بذریعہ وحی کے، اور ولی کو بذریعہ الہام کے۔ تو علم آ جاتا ہے کہ یوں کروں تو یوں اللہ کر دے گا،
تو یہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ولی کے تصرف میں ہے، تصرف اللہ کا ہوتا ہے۔ جی سر یہ جو قبر سے خوشبو آنے کی بات ہے تو کیا اس کی کوئی ثبوت پیغمبر یا انبیاء یا صحابہ کی زمانے میں موجود ہیں؟ اور بھائی یہ اجمی رسم ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو معروف ہے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو سند اس کی بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ خوشبو کہیں آ جانا تو خرق عادت ممکن ہے، خرق عادت ممکن ہے، لیکن ہوگا وہ خارق عادت ممکن ہے۔ لیکن سوال ہے اب تو انہوں نے پوری عادت بنا دی ہے، فلانا مرا تو خوشبو آئی، فلاں خوشبو جب تک آئی نہیں تو مزہ ہی نہیں۔ یہ تو سب کذابین ہیں۔ پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں خوشبو آئی جو کٹر بیتتی ہے، اور کتاب و سنت کے میزان پہ ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ تو میزان خوشبو نہیں ہے، میزان قرآن اور سنت ہے۔ اگر کسی کی قبر کھل جائے اور آنکھوں سے آپ دیکھ لیں کہ نیچے پھول پڑے ہیں اور بابا اٹھ کے پھول سونگھ رہا ہے اور ساتھ حوریں بیٹھی ہیں اور کوئی فرشتے بھی نظر آئیں، لیکن عقیدہ اس کا کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو وہ شیطان کا چیلا ہے۔ اس کے نہ پھول حجت ہے اور نہ بیٹھی ہوئی عمران خان نے جو حوریں دیکھی تھی وہ حجت ہے، نہ کوئی اور چیز حجت ہے۔ یہی تو بات ہے، اولیاء اللہ نے اس بات کو خود کلیئر کیا کہ اگر کسی کو تم ہوا پہ اڑتا دیکھو، پانی پہ مسلح بچھا کے چلتا دیکھو، لیکن ہے بدتی تو اسے خنزیر سمجھو۔ دجال جو آئے گا تو دجال پر بھی تو کئی خبارے کا ظہور ہوگا، تو اس کے حق ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا ہندو جوگی سامری نے جو کرتب کیا، یہاں ایک طالب علم آیا، کہتے ہیں ہمارے استاد جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں نا حیات النبی تو خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے استاد کا کمال زیادہ ہے یا سامری بابے کا؟ تو یہ ایسے جھوٹ بول بول کر یہ چیزیں کوئی شرعی حجت نہیں، بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا، احمد رضا نے بھی اس کو نقل کیا، اوروں نے بھی، کہ الکرامات من حیض الرجال۔ تو یہ کوئی قطعیت نہیں، حق اور بات۔ ہاں نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے وہ قطعی چیز ہے اور وہ حق کی علامت بنتا ہے۔ باقی رہ گئی ولایت، جو ولایت کا دعویٰ کرے وہ ولی ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ولی اللہ ہوں، تو وہ یہ دعوے اس کی ولایت کے خلاف ہے۔ اور اس طرح کی خرق عادات چیزیں تو اس میں کہیں بھی ظاہر ہو جائے، وہ شیطانی دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، استدراج بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ حق ہونے کی کیسے علامت ہے؟ تو خوشبوئیں اب ان کی شروع ہیں، ادھر روافض سے پوچھو تو ان کی بھی شروع ہیں، قادیانیوں سے پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں مرزا سے بھی خوشبو آئی تھی۔ اصل میں یہ خوشبو والی بات نکلی خمینی سے۔ خمینی کی میت گر گئی تھی اجتحام میں اور ننگا ہو گیا تھا خمینی، اوپر سے ہر چیز اتر گئی تھی، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو اب اتنی بڑی بے عزتی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا سے جاتے ہوئے ننگا کر دیا۔ تو روافض نے مشہور کیا جی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ خوشبو ان کے بیٹوں میں بھی آ گئی ہے، اور یہ ہوتی اکثر گپ شپ ہے، کچھ چیز بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر آ بھی جائے سامنے قبر کھلے، بابا اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے کیّزنا لہم قرانا، یہ ایک شبہ تھا کہ تم کہتے ہو یہ پکارے نہیں سنتے، ہم جاتے ہیں بتوں کے پاس، مورتیوں کے پاس، قبروں کے پاس، تو ہم تو اپنی گناہ گار آنکھوں سے بابا نکل کے آتا ہے، میں فلانا ہوں، ہم تو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ بابا نہیں، یہ شیطان انہی کی شکل میں آتا ہے۔ کیّزنا لہم قرانا، کہتے خوابوں میں ملتے ہیں، بیداری میں ملتے ہیں، اور جی ڈھیلے پڑتے ہیں، پتھر برس، اس پہ پوری صورت موجود ہے قرآن کی۔ اور جواب دیا کہ یہ سب شیاطین ہیں، وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جی جنس لے کر جو رکھ لیتے ہیں،
وہ یار وہ بعد میں پوچھے، ابھی عقائد کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت جی، حضرت آپ علیہ السلام جب معراج پہ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا سرخ ٹیلے کے پاس، اس کا جواب بالکل، مسلم شریف کی جو آدمی کہتا ہے نا جی، اسے کہو کہ آپ 50 نمازیں پڑھا کریں۔ ہم نے بخاری میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے، اور پوچھا کیا ملا تو 50 نمازیں ملی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، تیری امت طاقت نہیں رکھے گی۔ تو آپ نے بار بار چکر لگائے، 5 5 5 5 معاف ہوئی۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ ٹیلے پہ تھے تو پھر انہیں 50 شروع کرنی چاہیے، 5 تو ادھر تھی۔ یہ لوگ دھوکے باز ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں اس کا جواب مفصل دے چکا ہوں ویڈیو میں، آپ دیکھ لیں سوال و جواب کی ویڈیو آج سے کچھ دیر پہلے۔ اور کوئی سوال ہے تو کرو، الفرقان پہ موجود ہے پورا مفصل جواب۔ سوال جی، انک لا تسمع الموتى عام ہے اور انه لا يسمع قرآن عالم خاص ہے۔ یہ تو ہوگی، اس کا جواب پہلے بھی آ چکا ہے۔ تو عام کی تخصیص خبر باعث سے ہوگی، عام کی تخصیص کے لیے قطعی دلیل درکار ہے۔ تو یسمع قرآن عالم کی قطعیت ثابت کرو، قطعی الثبوت ہو، ورنہ عام تو اپنے افراد کو قطعاً شامل ہوتا ہے، تو خبر باعث سے تخصیص کس ضابطے سے ہوگی؟ اللہ کے رحمت للعالمین اور نبی کے رحمت للعالمین ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے رحمت للعالمین اور نبی کے رحمت للعالمین ہونے میں کیا فرق اللہ کے لیے کہاں ہے رحمت للعالمین؟ ہے کہیں؟ ہے؟ بدعتی اعتراض کرتے بیتیوں کو کہو نا پہلے اللہ کے لیے رحمت للعالمین نکالو۔ اللہ کے لیے رحمان آیا، رحیم آیا، رحمت للعالمین اللہ کے لیے پورے قرآن میں نہیں۔ اور جو چیز اللہ رسول نے اللہ کے لیے نہیں بتائی وہ اللہ کی طرف نسبت کرنا ہی بدعت ہے۔ رحمت للعالمین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ کی شان ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں یہ ہے کہ رحمت للعالمین، ان سے یہ بھی پوچھو کہ رحمتن پہ زبریں کیوں آئی ہیں؟ پڑھتے تو تم رحمت للعالمین ہو، تو یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین ہے قرآن میں یا رحمت للعالمین ہے؟ رحمتن نے، اور یہ مفعول لہو ہے اسی لیے منصوب ہے، زبریں اسی لیے آئیں۔ اور مفعول لہو اور فعل کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ اب بھیجنے والا بھی اللہ اور رحمت کرنے والا بھی اللہ، آپ اس رحمت کا باعث اور سبب ہے۔ اور وہ رحمت اللہ نے کیا کی ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ تو اللہ نے پوری جہان پہ اپنی رحمت کرنی تھی، تو اس رحمت یعنی قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے نبی پاک کی رسالت کو پورے جہان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے۔ اور اس آیت کا اگلا حصہ بھی ان کو کہو، ذرا پڑھو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آگے کیا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ تو کیا ہے؟ ہاں وہ کیا ہے ذرا نکالو قرآن پاک سے، قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی رحمت للعالمینی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو یہ رحمت کیوں نہیں پہنچاتے؟ ہم تو آپ کی رحمت ہی پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی پوری رحمت کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ تو مسئلہ الہ ہے، اور مسئلہ الہ آئے تو یہ ابو جہل سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں، صرف بڑھتے ہی نہیں۔ تو اسی میں
اینک بھی نہیں میری تھی، تم بھی سارے ان پڑھو. سورۃ الانبیاء آخر ہے بالکل یہ.